وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لئن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم. ارے مخاطب جب تو اصحاب کہف کو دیکھے گا تو تو محسوس کرے گا کہ وہ بیدار ہے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم دائیں بائیں جانب ان کے جسموں کو بدلتے رہتے ہیں، یعنی کروٹ دلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے اپنی بائیں پھیلا کر سویا ہوا رہتا ہے. اگر آپ ان پر جھانکنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو جاؤ اور آپ پر خوف طاری ہو جائے، رعب طاری ہو جائے. اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا، بیدار کیا تاکہ وہ لوگ آپس میں سوال کریں. تو اس میں سے کہنے والے نے یہ سوال کیا کہ تم کتنی مدت ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ ٹھہرے رہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار ہی تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جاننے والا ہے. تو تم اپنے میں سے کسی ایک بندے کو یہ سکے یا یہ پیسوں کے سکے لے کر شہر میں بھیجیں تاکہ وہ وہاں سے جو سب سے زیادہ نفیس کھانا ہو وہ لے کر آ جائے اور آہستہ آئے جائے اور تمہارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دے، خبر نہ دے. اس لیے کہ اگر وہ لوگ تم سے واقف ہو گئے، تمہارے بارے میں ان کو خبر مل گئی تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا وہ اپنے مذہب میں تم کو لوٹائیں گے، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ بالکل برحق ہے اور قیامت کے بارے میں کسی طرح شک کی گنجائش نہیں ہے. جس وقت کے وہ لوگ اصحاب کہف کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے ان کے معاملے کے بارے میں، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی غار کے قریب ایک عمارت قائم کر دی جائے کہ تمہارا پروردگار ان کے حال کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو ان میں سے جو لوگ ان کے یعنی اصحاب کہف کے معاملے میں غلبہ رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو غار کے پاس ضرور بھی ضرور مسجد تعمیر کریں گے، مسجد بنائیں گے. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف پر جو عنایت اور رحمت نازل فرمائی اس میں سے کچھ اجزاء اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے. پیچھے یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی غار کے اندر کس طرح حفاظت، کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کو دھوپ سے بچا کے رکھا، کس طرح اللہ رب العزت نے غار کے اندر بغیر سورج کی دھوپ کے روشنی کو پہنچایا. اس لیے آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا. اب اللہ رب العزت آگے غار کی باہر کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی اس کو بیان فرمایا. اس لیے آیت میں غار کے اندر اصحاب کہف کی حفاظت کس طرح ہوئی، اور اب ان آیات کے اندر غار کے باہر سے اللہ رب العزت نے ان کی کس طرح حفاظت فرمائی. اللہ اس کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تحسبهم ایقاظ، کہ اصحاب کہف کو دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں.
ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو بیدار ہے، یہ ہم کو ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے وہم رقود، وہ تو گھر نیند میں ہے، میٹھی نیند سو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ان کے جسم کی حفاظت کے لیے ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر ایک ہی کروٹ میں جسم لگا رہے گا تو مٹی اس کو کھا جائے گی، ہے نا، مٹی کیا ہو جائے گی، چمڑی کو اور گوشت کو کیا کرے گی، گلا ڈالے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، کہ دائیں بائیں جانب ہم کیا کرتے رہتے ہیں، کروٹ دلاتے رہتے ہیں۔ اور وکلبهم باسط ذراعیہ، اور کتا جو ان کے ساتھ چل دیا تھا، جو چروائی کا کتا، مفصل جو قصہ بیان کیا تھا میں نے، اس کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب اصحاب کہف اپنی بستی سے نکل کر غار میں پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہا اور کتا ملا، تو خود بخود ان کے پیچھے ہو لیا، انہوں نے بہت انکار کیا، لیکن وہ کتا اور چرواہا جو کتے کا مالک تھا وہ دونوں کس کے پیچھے ہو لیے، اصحاب کہف کے پیچھے ہو لیے۔ تو اس میں جو کتا اللہ رب العزت فرماتے کلبہم، اس کا جو نام لکھا ہے وہ قطمیر نام لکھا ہے، کتے کا نام قطمیر۔ تو وہ جو قطمیر نامی کتا تھا باسطون پھیلائے ہوئے تھا اپنی باہوں کو غار کے کنارے، غار کے دہانے پر، اس کی دہلیز پر، وسیع دہلیز پر اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے باہر سے انتظام فرمایا ہے نا۔ عام طور پر بھی ہمارے زمانے میں بھی اگر کھیت وغیرہ کی رکھوالی کروانی ہو یا بنگلوز وغیرہ کی رکھوالی کرنی ہو تو ایک کتا رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی آئے تو اس سے کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ ان کی حفاظت کے لیے ظاہری طور پر یہ سبب اختیار ہے، ورنہ تو اللہ رب العزت کو آگے باطنی سبب بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لبث صلاۃ علیہم، کہ اگر آپ ان کو جھانکنے کی کوشش کریں گے تو لولیت منہم فرارا، آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ولملئت منہم رعبا، ایک قسم کا رعب طاری ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب کو بھی بیان فرمایا اور باطنی اسباب کو بھی بیان فرمایا۔ ظاہری اسباب کے طور پر کتا جو وہاں بائیں پھیلا کر بیٹھا تھا، اور باطنی اسباب کے طور پر اللہ رب العزت نے ایک نہ دکھنے والی چیز جس کو رعب کہتے ہیں، رعب نظر نہیں آتا ہے نا، ایک طرح کی جو دہشت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ایک دم گپ اندھیرا ہو، کسی طرح کی روشنی نہ ہو اور اپنے راستہ چل رہے ہو تو کس طرح کا خوف طاری ہوتا ہے اور کس طرح دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے نا، اور خون کے اندر ایک طرح کی گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتا ہے رعب، خوف طرح دہشت۔ اللہ رب العزت فرماتے کہ ایک مخاطب اگر تو چاہے کہ ان کو جھانکے تو ان کو جھانک بھی نہیں سکتا، اس لیے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو روایت ہے جو خود بیان فرماتے ہیں، اور وہ ان کے خود کا واقعہ، وہ فرماتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمارا جب روم کے ممالک کا سفر ہوا اور جو وہاں کی فتوحات ہوئی تو اس میں وہ خود شریک تھے، تو وہ روم کے علاقے میں یہ سارے ایک غار نظر آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے صحابہ کہف کا کیا ہو، یہ غار ہو، تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع کیا کہ جب اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ لبث صلاۃ، اگر آپ اس میں جھانکنے کی کوشش کریں، علیہم جھانکنے کی کوشش کریں، لولیت منہم فرارا، آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو منع کیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھے تو صحیح کیا ہے، چند صحابہ کو لے کر انہوں نے جانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جا سکے، اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس غار میں جانے کی کوشش کی تھی وہ اصحاب کہف کا غار، اس واقعے کی روشنی میں بعض مفسرین نے رائے قائم کے بہرحال۔ تو اللہ رب العزت نے غائبانہ طور پر حفاظت کا یہ سامان فرمایا اور ظاہرانہ طور پر کتے کو کیا کیا، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا کیا ہے، دارالاسباب ہے، تو اسباب کے دائرے میں اللہ رب العزت نے کتے کے ذریعے بھی کیا فرمائی، رکھوالی فرمائی۔ اور پھر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر کیا اللہ رب العزت نے بہرحال ان کو کھڑا کیا، وہ دوبارہ دیکھو اللہ رب العزت نے ان کے دوبارہ کھڑے ہونے کو بعثت سے تعبیر فرمائی، بَعَثْنَاهُمْ کا اوپر اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمائے رقود، عربی زبان کے اندر رقد کہتے ہیں سونا، عربی زبان میں رقود کس کو کہتے ہیں، سونا۔ اور جب نیند سے بیدار ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ہم نیند سے بیدار ہوتے یہ دعا پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی نیند سے بیدار ہونے کو کس سے تعبیر کیا، مرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے الحمد، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، احیانا بعدما اماتنا، کہ ہم نے ان کو زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم مر گئے، اللہ رب العزت نے کیا کیا، ہم کو زندہ کیا۔ تو یہاں پر بھی اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے، اب اللہ رب العزت نے تعبیر فرمایا کہ کذالک بعثناہم، ہم نے ان کو مبعوث کیا، دوبارہ کھڑا کیا ہم نے ان کو،
اور بعثت کا جو لفظ ہے نا وہ قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعد الموت کیا کہتے ہیں ہم؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. آپ اندازہ لگائیے کہ اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے کس طرح قیامت کی طرف اشارے فرما اللہ رب العزت. کیونکہ اس کے ضمن میں ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف سورہ کہف کو جو نازل فرمایا اس کے پس منظر میں یہ بھی ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا. جس زمانے میں اصحاب کہف کیا ہوئے؟ بیدار ہوئے. وہ موحد تھا, اس نے دعا کی اللہ رب العزت سے. اور اس کے زمانے میں بعد الموت کو لے کر کیا ہوا تھا؟ کتنا کھڑا ہوا تھا. لوگ اختلاف کرنے لگے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. اللہ رب العزت نے اسی کے پیش منظر میں یہ لفظ استعمال کرنا ہے. کذالک بعثناہم, ہم نے ان کو کیا کیا؟ مبعوث کیا, دوبارہ کھڑا کیا. پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے جسنا یومن او بعض یوم, کہنے لگے کہ یار ہم تو یار ایک دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ کیا ہے سوئے رہے, ٹھہرے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس سلسلے میں ہم تو اللہ رب العزت کے اوپر معاملہ چھوڑتے ہیں, اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں. پتہ چلا کہ جس معاملے کے اندر اپنے کو علم نہ ہوئے وہاں صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہیے واللہ اعلم, کیا کہنا چاہیے. لیکن ہماری حالت اس سے دیگر کیوں ہے؟ ہماری حالت ایسی نہیں ہے. ہم کو جس بات کا علم نہیں ہوتا ہے نا ہم اس بات میں پورے گھس جاتے ہیں. حالانکہ اپنی کم علمی کا اور لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. ہم کو کیا اپنی ایسا لگتا ہے کہ یار اس کا تو کہیں ہو گیا, نہ تو کہنے کا کوئی بھی معاملہ ہو اپنے کو صحیح علم نہیں ہے تو اس میں صاف لفظوں میں کہہ دو کہ بھائی میرے کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے. ادھر ادھر کی رائے قائم کرنے کی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت اصحاب کہف کے ان الفاظ کے ذریعے ہم کو تعلیم دینا چاہتا ہے. تو جب ان کے آپس میں اس طرح گفتگو ہونے لگی, ایک نے کہا کہ ایک دن ہم ٹھہرے رہے, ایک نے کہا کہ نہیں بھائی دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے, تو اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ نہیں ربکم اعلم بما لبثتم, تم کتنا ٹھہرے اللہ ہی زیادہ جانتا. جس بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں رائے قائم مت کرو. لہذا اس لیے صحابہ کرام کا بھی پیٹرن جملہ صحابہ کرام کا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سوال کرتے تو کیا کہتے ہیں بھائی اللہ رب العزت اللہ کا رسول زیادہ جاننے والا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس سے آگاہ کرتا ہے. حالانکہ صحابہ کرام جیسے بڑے اللہ والے ہو سکتے ہیں کائنات میں, کوئی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی, تب بھی ان کا بالکل یہی جملہ صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں, ہمیں اتنا علم نہیں. تو اپنی کم علمی کو ظاہر کرنا یہ کوئی ہماری شان کو گھٹانے والی چیز نہیں ہے بلکہ بڑھانے والی چیز. اللہ رب العزت کی شان کو بڑھانے والی چیز ہے. تو اللہ والوں کی عادت ہوتی تھی کہ صحابہ کہف کہ اللہ جو ملک ہے نا, تو انہوں نے صاحب لفظوں میں کہا کہ بھائی اس بارے میں تو اللہ زیادہ ہے. لہٰذا اب کیا کرو گے, ذرا کھانے وغیرہ کا انتظام کرو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, کہ بھائی یہ جو اپنا سکہ ان کے پاس اس زمانے کا پڑے ہوئے 309 سال کے بعد, تو 300 سال کے پہلے کا جو سکہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا اور کہا کہ بھائی اس کو لے کر کہاں جاؤ الى المدینہ. عربی زبان کے اندر مدینہ شہر کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ اب پوری کائنات میں مدینہ سے اچھا کوئی خوبصورت شہر نہیں ہے تو اس کا نام ہی مدینہ پڑ گیا. بات سمجھ میں, ورنہ عربی زبان کے اندر ہر شہر کو کیا کہیں گے؟ مدینہ تم کہیں گے. احمد آباد شہر تو عربی زبان میں مدینہ تو احمد آباد. بات سمجھ میں آئی. بھائی سورت شہر پر مدینہ تو سورت, مدینہ تو بروچ, سمجھ میں آئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الى المدینہ, کہ بھائی شہر میں کسی بندے کو بھیجے وہ کیا کرے فلینظر ایھا ازکا طعاما. یہ اصحاب کہف کے طبقے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بھائی وہاں جائے اور پہلے کھانے کے بارے میں تحقیق کرے. ایھا ازکا طعاما, کس کا کھانا نفیس ہے. کیونکہ وہ جس وقت سوئے تھے وہ زمانہ کون سا تھا؟ مشرکین کا زمانہ تھا, اور بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کا زمانہ تھا. تو اس لیے انہوں نے صاحب لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جانور کے نام بت کے نام پر قربان کیا ہوا جانور, ذبح کیا ہوا جانور تم لے کر آ جاؤ. ایسا مت کرنا, ذرا تحقیق اور تفتیش کرنا. جو کھانا اس میں نفیس ہو, اچھا ہو شرعی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی, تو وہ کھانا تم کیا ہو لے کر آؤ. فلیأتکم لے کر آؤ برزق منہ, کچھ لیا اس میں سے. اور دو چیزیں اس کہنے والے نے کہا, دو چیزیں ارشاد فرمائی اس کہنے والے نے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, جانے میں ذرا خیال رکھے, آہستہ آہستہ جاوے اور آہستہ آہستہ آ جاؤ. اس سے پتا چلا کہ اگر ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ دین کا کام ظاہر ہوا تو اس سے یا تو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے یا دین کے کام کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس کے اندر حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ چپکے چپکے کر لینا چاہیے. لیکن اشارے آپ سمجھ رہے ہیں نا, اللہ رب العزت نے کتنی باریکیوں کو بیان فرمایا. وَلْيَتَلَطَّفْ, بالکل آہستہ آہستہ جاوے, کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, اس طرح جاوے. اور دوسرا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا,
رستے میں کسی سے بات کے لیے کھڑے, کوئی چوراہا مل گیا, کوئی دکان مل گیا, تو وہاں جا کے کھڑے نہ ہو جائے کہ تم بات کرنے لگو اس سے, تو پھر سامنے والا کیا ہو جائے گا, تمہارے حال سے مطلع ہو جائے گا. تو یہ دو چیزوں کا خیال رکھیں. اب چونکہ وہ اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کے لیے چھپے تھے, تو انہوں نے تمام تر اسباب اپنی حفاظت کے لیے اختیار کیے. ولی تعالیٰ تک آہستہ آہستہ جائے ولا یشعرن بکم احدا, اور کسی کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہ ملنے پاوے, خبر نہ ملنے پاوے. کیوں؟ انہم ان یظہروا علیکم, اگر یہ لوگ تمہارے حال کو جان گئے تو دو باتیں پیش آئے گی. یرجموکم, یا تو تمہیں پتھر مار کر سنسار کر دیں گے, ختم کر دیں گے, جیسا کہ اس بادشاہ کے زمانے میں یہ سزا تھی کہ جو بتوں کے علاوہ اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے, پتھر مار کر قتل کر دیتے تھے. تو وہ لفظ بھی اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا, گویا کہ ان کے زمانے میں یہ سزا ملتی تھی دین چھوڑنے پر. یرجموکم, کیا کر دے گا, تمہارے کو سنسار کر دے گا. یا پھر کیا ہوگا, او یعیدکم فی ملتہم, یا اپنے مذہب میں تم کو لوٹانے کی زبردستی کرے گا کہ بھائی تم کیا کرو, ہمارے مذہب کو قبول کرو اور ہمارا جو دھرم ہے اس کے اندر تم کیا ہو جاؤ, کنورٹ ہو جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تم پہ زور ڈالیں گے کہ یعیدکم فی ملتہم. آپ سمجھ رہے, یہ سب قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں. آپ ایک ایک لفظ کو دیکھتے جائیں اور اپنی پرسنل لائف اور موجودہ زمانے کے حالات کو پرکھتے جائیں. اللہ رب العزت کا قرآن پاک نازل کب کیا, اصحاب کہف کا واقعہ کب پیش آیا, اور آیت کب مصداق بن رہی ہے موجودہ زمانے کی. او یعیدکم فی ملتہم, یہ کوشش کریں گے تم کیا کرو, ان کے مذہب کو قبول کر لو, ان کا مذہب اپنا لو. اگر ایسا ہو گیا فلن تفلحوا اذا ابدا, پھر تو تمہیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی. اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ٹکرا دیا, لن تفلحوا اذا ابدا, کامیابی ہرگز نہیں ملتی. پھر کیا ہوا, اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ واقعہ تو پیش آ گیا, لیکن ہم نے کذالک آثرنا علیہم, ہم نے خود ان کے بارے میں لوگوں کو مطلع فرمایا کہ جب وہ بندہ کھانے کے لیے گیا, جب اس نے اپنا سکہ پیش کیا تو جو نان بھائی تھا, روٹی بیچنے والا تھا, اس نے جب سکہ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یار یہ تو دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے گا, یہ سکہ تو اس زمانے کا ہے گا, یہ اس کے پاس کہاں سے آیا. وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ واقعی طور پہ اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگا ہے, وہ 300 سال پرانا سکہ اس کے پاس کہاں سے آیا. پھر وہ ہوتے بادشاہ کے دو کالندوں, دو اعلیٰ افسران کے پاس وہ بات پہنچی. پھر وہ اعلیٰ افسران تحقیق کے لیے پہنچے غار کے پاس, پھر بادشاہ کو اطلاع ملی, پھر یہ پورا واقعہ پیش آیا. تو اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا, کذالک آثرنا علیہم. اللہ رب العزت کی فصاحت, اللہ رب العزت کی بلاغت اور قرآن پاک نازل کرنے کا انداز اور واقعہ پیش کرنے کا انداز, 2 لفظوں میں اللہ رب العزت نے اس پوری کیفیت کو بیان کر دیا. کذالک آثرنا علیہم, کہ اصحاب کہف کے متعلق ہم نے ان لوگوں کو مطلع کر دیا. اور مطلع کرنے کی کیا کیفیت رہی وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا. پھر کیا ہوا, لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے بستی والوں کو اصحاب کہف کے حال پر جو واقف کرایا اور ان کو مطلع کیا اللہ رب العزت نے, اس کی 2 وجہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے ایسا کیوں چاہا کہ یہ بستی والے اصحاب کہف کے حال سے مطلع ہو جائے. اللہ رب العزت نے ایسا کیوں چاہا, کیونکہ واقعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سے پس منظر میں یہ بات بتلائی ہے کہ اصحاب کہف کا جو زمانہ ہے, بیدار ہونے کا جو زمانہ ہے, وہ موحد بادشاہ تھا, اللہ رب العزت کو ماننے والا تھا اور اسلامی جیسی حکومت قائم تھی وہاں پر. تو کچھ لوگ وہاں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے کیا تھے, منکر تھے. تو اور وہ بادشاہ نے دعا کی تھی اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت میری جو رعایا ہے وہ کیا کر رہی ہے, اختلاف کر رہی ہے بعد الموت کے سلسلے میں, تو اب میری مدد فرمائیے. اب اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. تو شہر والے مطلع ہوئے تاکہ بادشاہ کی مدد ہوئے, اور بادشاہ نے چونکہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ بادشاہ رویا تھا, گڑ گڑایا تھا, اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک آثرنا علیہم, ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ کس طرح مل رہی ہے, ایک ایک جملے کے اندر اللہ رب العزت نے سینکڑوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا. کذالک آثرنا علیہم کے اندر بعد الموت کو بھی اللہ نے ذکر فرما دیا. کذالک آثرنا علیہم کے اندر ان کے بیدار ہونے کی پوری کیفیت کو بھی ذکر فرما دیا. کذالک آثرنا علیہم کے اندر وہ جو بستی والے مطلع ہوئے اس کو بھی بیان فرما دیا. اچھا مطلع کیوں کرنا تھا, اب اس کی وجہ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرما دی. ہم نے کیوں مطلع فرمایا ان کو, تاکہ لوگ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ وہ کیا ہے, بالکل برحق ہے. قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسان جب اصحاب کہف کی اس حکایت کو پڑھیں گے تو ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ان وعد اللہ حق, کہ اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے,
بالکل برحق ہے، موت کا وعدہ بھی بالکل برحق ہے، اور موت کے بعد دوبارہ کھڑا کرنے کا، زندہ کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا بالکل برحق ہے۔ کذالک، یہ اللہ کے وعدے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العزت کے یہاں اس عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، اللہ بار بار اس کو بیان فرما رہا ہے، اور پورے اصحاب کہف کا واقعہ پورے اسی جز کے اوپر مشتمل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور یہ جو دجالیت کا جو فتنہ چل رہا ہے، یہودی اور عیسائی، یہ پوری انسانیت کو یہ گمان دلانا چاہتے ہیں، یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو زندگی ہے یہی ہے، جتنی عیاشیں کرنی ہے اسی زندگی میں کر لو، آگے کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ یہ دجالی فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ موجودہ زمانے کا یہ بھی ہے۔ اس لیے عیاشی کے جتنے بھی اسباب وہ پیدا کر سکتے تھے انہوں نے کیے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، گھروں میں ٹی ویاں ڈلوا دی، چینلوں کا سلسلہ چل گیا، یہ سب دجالی فتنوں کے اسباب ہیں۔ اب غور کرنے بیٹھیں گے نا تو آج سے 20 سال پہلے کی جو جنریشن تھی اور ابھی کی جو جنریشن ہے، آپ کو اخلاقیات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے بہت فرق نظر آئے کہ آج سے 20 سال پہلے کی جو جنریشن تھی کہ جب موبائل کا استعمال اتنا زیادہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ اتنا نہیں تھا، تو اس زمانے میں زنا بھی کم تھا، جوا بھی کم تھا، شراب نوشی بھی کم تھی، اور مستورات کے لباس بھی تھوڑے ٹھیک ٹھاک تھے۔ ابھی تو مستورات کے لباس اللہ رحم کرے۔ تو یہ سب اسی میں سے ہیں کہ جن لوگوں نے بعد موت کا انکار کر دیا اور ان کی یہ فکر بن گئی ہے کہ پوری انسانیت انہی کے نہج پہ آ جائے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ پورا جال بچھایا، اس کو مایا جال کہتے ہیں، انٹرنیٹ کا مایا جال۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ بالکل برحق ہے، تم کتنے بھی ترکیبیں استعمال کر لو، کتنے بھی جال بچھا لو، اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا کرے گا کرے گا۔ اور دوسری چیز اللہ پاک نے کیا بیان فرمائے؟ ان الساعۃ لا ریب فیہا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت بالکل ہونے والی ہے، بالکل قیامت ہونے والی، لا ریب فیہا، کسی طرح شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھو یہ لا ریب فیہا والا جو لفظ ہے نا، یہی لفظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ اندازہ لگائیے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہی اللہ رب العزت نے قیامت کے لیے بھی استعمال کرنا۔ پتہ چلا کہ جس طرح اللہ رب العزت کی صفت کلام غلط ثابت نہیں ہو سکتی، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کا جو وعدہ ہے قیامت کا وہ بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، بالکل کیا ہے؟ برحق ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کا جب حال ان کو پتہ چلا بستی والوں کو، تو وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ بھائی اب یہ ان کا غار ہے، اب کیا کیا جائے گا یہاں پہ۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھائی علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر یہاں کیا کر دو؟ ایک تعمیر عمارت قائم کر دو، کیا کر دو؟ ایک عمارت قائم کر دو۔ اور کچھ لوگ تھے، اس میں سے بادشاہ بھی تھا اور بادشاہ کے چاہنے والے تھے، وہ کہنے لگے نہیں بھائی ہم عمارت قائم نہیں کریں گے، ہم تو کیا قائم کریں گے؟ مسجد بنائیں گے، یہاں پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ آج بھی اندلس کے اس علاقے میں جہاں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے ہے کہ بھائی اصحاب کہف کا جو غار ہے وہاں ہے، آج بھی وہاں مسجد موجود ہے، بنی ہوئی ہے۔ تو وہ غار کے کنارے مسجد بنی ہوئی ہونے کی وجہ سے اور اس کے کافی قدیم زمانے کے ہونے کی وجہ سے ان مفسرین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اصحاب کہف کا غار کیا ہو؟ اندلس میں ہو، جس کو غرناطہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو اور ان کے اجزاء کو تھوڑا صاف لفظوں میں بیان کیا ہے تاکہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں ان کی آنکھیں کھل جائے اور وہ اللہ رب العزت کی بات کا مذاق نہ بناوے اور اس کو حقیقت میں لے لیں۔ اللہ رب العزت کی باتوں کو کیا لینا چاہیے؟ حقیقت میں لینا چاہیے۔ اصل میں اللہ رب العزت کے احکامات پر اور شریعت کے بعض احکامات پر یقین کیوں نہیں ہو پاتا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں ہم کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ دین اسلام کی عقائد کی جو بنیاد ہے ان چیزوں پر جو نظر ہی نہیں آتی۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت ہے، اللہ کے نبی ہیں، قرآن پاک کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں، انبیاء ہیں، اسی طریقے سے ملائکہ فرشتے ہیں، آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، دیکھا ہی نہیں کبھی۔ اور جو نیو جنریشن ہے ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو ان کی عقل میں آتی ہے اس کو ہی مانتے ہیں۔ جیسے جناب شریعت کے معاملے میں عقل کا دخل ہی نہیں ہے۔ شریعت کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر شریعت میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر شریعت کے اندر عقل کا دخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اس پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ اگر ٹھنڈی کے اندر کوئی
چمڑے کے موزے پہنتا ہے اور اگر وہ گھر پہ ہی مقیم ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ 24 گھنٹے تک اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے, مسا کر سکتا ہے بغیر کھولے, اس لیے وضو کرتے وقت پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ ہے موزوں پر مسے کرنے کا. تو حضرت علی فرماتے کہ اگر شریعت میں عقل کا دخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزے پر مسا اوپر کی جانب نہ کرتے بلکہ نیچے کی جانب کرتے, کیونکہ بھائی بندہ چمڑے کا موزہ پہنے گا تو چمڑے کا موزہ خراب کہاں سے ہوگا, اوپر سے ہوگا کہ نیچے سے ہوگا, نیچے سے ہوگا نا. لہٰذا آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کے لیے آپ پیر دھوئیں گے تو پیر تو پورا دھوا جاتا ہے گا کہ بھائی آپ صاف شفاف ہو کر مسجد میں پہنچے, لیکن چمڑے کا موزہ تو آپ دھوئیں گے نہیں. اس میں شریعت نے مسے کا حکم دیا ہے, اور مسا کہاں کرنا ہے, اوپر کی جانب کرنا ہے, نیچے کی جانب نہیں کرنا ہے جس میں دھول مٹی لگی ہوئی ہے. تو بھائی عقل کا تقاضا تو یہ کہ بھائی مسا کا ہونا چاہیے, نیچے ہونا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ بہت زیادہ عقل مند ہے اور بہت بڑے قاضی گزرے ہیں, تو اتنا بڑے عقل مند صحابی ہے, اتنے بڑے خلیفہ گزرے, وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر شریعت میں عقل کا دخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مسا کرتے ہیں, پیروں کے نیچے جانب مسا کرتے, اوپر کی جانب میں. تو یہ اس بات سے بہت سارے مسئلے کیا ہو جاتے ہیں, حل ہو جاتا ہے. اگر شریعت کے کسی مسئلے میں اگر ہماری عقل نہیں چل پا رہی ہے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ پا رہا تو جناب رک جائیے. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو حل کر کے چھوڑیے؟ اگر آپ کو حل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ مدرسے میں داخلہ لیجیے, آپ گزاریے, اساتذہ کی نگرانی میں 9-10 سال لگائیے, 12 سال لگائیے, عربی کی کتابیں پڑھیے, صحابہ کرام کے اقوال پڑھیے, اللہ کی پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے. آپ عربی پڑھیے, اردو سیکھیے, فارسی سیکھیے اور قرآن پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کیجیے, تب جا کے آپ کو کچھ مسئلے سمجھ میں آئیں گے. آپ نے اپنی جوانی کو دنیا کے اندر گزار دی کمانے دمانے میں, اب آپ عمر کے ایک حصے میں گزر چکے, 35 سال ہو چکے, 40 سال ہو چکے, 50 سال ہو چکے, اب کچھ دین کے تعلق سے کچھ طلب پیدا ہوئی ہے, آپ شریعت کی طرف متوجہ ہوئے, اب آپ خود مسائل کے اندر گفتگو کر رہے جو آپ کو سمجھ میں ہے. اب سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا شیطانی جال ہے, بہت بڑا شیطانی جال ہے کہ جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے شریعت تو کیا کرتے ہیں, اس کے اندر الجھتے جاتے ہیں. یہ میں تانے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی برا نہ لگا میری بات کو, یہ حقیقت ہے اور یہ ایسی ہی حقیقت ہے جیسا اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے, بالکل برحق ہے. یہ شریعت ان کو سمجھ میں آئے گی جنہوں نے اپنی زندگی کا واقعی حصہ شریعت کو دیا ہے, زیادہ تر حصہ شریعت کو دیا ہے, ان کو شریعت سمجھ میں آئے گی. بہرحال اصحاب کہف کے واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہے اور اس کے اندر بہت سارے عبرت کے سامان اللہ رب العزت نے بیان فرما رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے تفسیر ہوگی, سب مسائل انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً سامنے آئیں گے. اور آئندہ کل تفسیر موقوف رہے گی کیونکہ مجلس میں مجھے جانا ہے, ہمارے شیخ ہے عابد صاحب, ان کی مجلس ہونے والی ہے بہرام پورہ میں. اگر آپ کو بھی موقع ملے تو آپ بھی شرکت کریں. اس کے اندر بہرام پورہ میں جو بیلڑی ماتا کا مندر جو ہے اس میں جو پیچھے والا جو حصہ جاتا ہے ڈول بازار کا, وہاں پر مجلس ہوگی اور وہاں خانقاہ بھی لگے گی اور مراقبہ بھی ہوگا. اگر آپ شرکت کر سکے تو اس میں شرکت کریں. کل مغرب کے بعد مجھے شرکت کرنی ہے, اس لیے کل تفسیر موقوف رہے گی.